اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 26ویں مجلس اسی سال جمادی الثانی کے مہینے کی 12ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ فاتحہ کا ذکر آیا کہ اسے مراد پوری ہونے کے لیے بہت پڑھا جاتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ جس کسی کو کوئی مہم اور مشکل کام درپیش ہو وہ فاتحہ کو اس طرح پڑھے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور الرحیم کے میم کو الحمدللہ کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھے، یعنی اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، اور جب یہاں پہنچے الرحمن الرحیم تو الرحمن الرحیم کو 3 مرتبہ پڑھے، اور جب سورت پوری ہو جائے تو 3 دفعہ آمین کہے۔ حق تعالیٰ اس کی مہم کو پورا فرماتا ہے۔ فاتحہ کے ہی ذکر میں ارشاد ہوا کہ جو کچھ پورے قرآن میں موجود ہے وہ 10 چیزیں ہیں، اور ان 10 چیزوں میں سے 8 چیزیں فاتحہ میں موجود ہیں۔ وہ 10 چیزیں جو قرآن میں ہیں کون سی ہیں؟ ذات و صفات اور افعال اور آخرت کا ذکر اور تزکیہ اور تخلیہ اور اولیاء کا ذکر، دشمنوں کا ذکر اور کافروں سے معرکہ آرائی یعنی جہاد اور احکام شرع۔ پھر فرمایا کہ ان 10 چیزوں میں سے 8 چیزیں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، جیسے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ذات ہے رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، افعال الرحمن الرحیم جو رحمان ہے اور رحیم ہے، صفات مالک یوم الدین مالک ہے آخرت کے دن کا، ذکر آخرت ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تزکیہ و ایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تخلیہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اولیاء کا ذکر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا یعنی دشمنوں کا ذکر۔ پس ان 10 چیزوں میں سے جو سارے قرآن میں ہیں 8 فاتحہ میں ہی مل جاتی ہیں، پس کفار سے جہاد اور احکام شرع نہیں ہے۔ پھر حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے تحقیق سے بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا کہ انہوں نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ روزہ نصف صبر ہے اور صبر نصف ایمان ہے۔ روزہ نصف صبر ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ پہلے صبر کی حقیقت کے بارے میں فرمایا کہ صبر کیا ہے۔ فرمایا کہ صبر خواہشات کو ابارنے والے جذبے کے مقابلے میں حق کو ابارنے والا جذبہ ہے۔ پھر فرمایا خواہشات کو ابارنے والی 2 چیزیں ہیں، غصہ اور شہوت، اور روزہ شہوت کو مار رکھتا ہے۔ اس لیے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ روزہ نصف صبر ہے، اور دوسرے انہوں نے یہ جو کہا ہے صبر نصف ایمان ہے، تو یہ اس وجہ سے کہا کہ ایمان کی صفات 2 ہیں، عقائد اور اعمال۔ صبر ایمان کا نصف یوں ہوا۔ پھر شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سر العزیز کی کتاب عوارف کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ میں نے عوارف کے 5 باب شیخ کبیر فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کے سامنے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ بھی کیا بیان ہوتا تھا جو حضرت فرماتے تھے، ایسا بیان کسی اور سے ہرگز ممکن نہیں۔ بارہا ان کے ذوق بیان میں آدمی ایسا کھو جاتا تھا کہ جی چاہتا کیا ہی اچھا ہو کہ اسی وقت دم نکل جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ کتاب شیخ کی خدمت میں پیش کی گئی تو اسی روز شیخ کے ہاں صاحبزادے پیدا ہوئے تھے، ان کا لقب شہاب الدین رکھ دیا۔ پھر اس کا ذکر آیا جو بات کسی بزرگ اور صاحب نعمت سے سنی جائے اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اگر وہی بات کسی اور سے سنی جائے تو کچھ مزہ نہیں دیتی۔ گویا اس بات کا سرچشمہ
معرفت کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک صالح اور صاحب نعمت بزرگ کسی مسجد میں امامت کرتے تھے اور نماز کے بعد مشائخ کے ملفوظات اور احوال کے بارے میں کچھ بیان کرتے تھے، جس سے سننے والوں کو بڑا لطف آتا تھا۔ ان لوگوں میں ایک شخص نابینا بھی تھا، وہ بھی ان کلمات سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ ایک روز امام صاحب موجود نہیں تھے، مؤذن ان کی جگہ جا بیٹھا اور حسب معمول مشائخ کی حکایات اور ان کے حالات بیان کرنے لگا جو اس نے امام صاحب سے سن رکھے تھے۔ جب اس مؤذن کی آواز نابینا کے کان میں گئی تو پوچھنے لگا کہ یہ مشائخ کی باتیں اور ان کی حکایات کون بیان کر رہا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ آج امام صاحب غیر حاضر ہیں، مؤذن ان کی جگہ بیٹھا ہے اور یہ حکایتیں وہ بیان کر رہا ہے۔ نابینا بولا کہ ہم یہ کلمات ہر تر و دامن گناہگار سے سننا پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور بولے کہ جس آدمی کے معاملات اچھے نہ ہوں اس کی بات ذوق نہیں دیتی۔ پھر شیخ سعدی کا یہ شعر پڑھا، میرے سوا جس کی زبان پر تیرے عشق کی بات آئے گی وہ دل کو نہ لگے گی، کیونکہ جو معاملہ نہیں رکھتا اس کی بات جی کو نہیں لگتی۔ 27ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک رجب کی 28ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ اسی روز غلام نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا، وہ حضرت کو سنایا۔ خواب یہ تھا کہ جیسے صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، نماز کا وقت تنگ ہوتا جاتا ہے، میں نے جلدی جلدی وضو کر کے سنتیں پڑھی ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ قریب ہی کہیں جماعت ہو رہی ہے، چنانچہ جلدی سے روانہ ہو گیا تاکہ جماعت مل جائے، مگر میری اتنی بھاگ دوڑ کے باوجود محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے سورج نکل رہا ہے اور میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت چلا جائے۔ پھر میں نے ہاتھ اٹھا کر سورج کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ شیخ کے اوقات پاک کی برکت سے ابھی نہ نکل۔ میں نے یہ کہا اور خواب ہی میں بہت خوش ہوا۔ اسی دوران آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور یہ حکایت بیان فرمائی کہ نیشا پور کا رہنے والا ایک نقیب محمد نامی تھا، بڑا اچھا اور خوش اعتقاد آدمی تھا۔ اس نے مجھے سنایا کہ ایک دفعہ میں گجرات میں سفر کر رہا تھا، اس زمانے میں یہ علاقہ ہندوؤں کے قبضے میں تھا۔ میں ایک راستے پر پہنچا، ایک دو آدمی اور بھی میرے ساتھ ہو گئے اور ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ یکا یک ایک ہندو کو دیکھا کہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے نمودار ہوا، ہم لوگ ڈرنے لگے۔ اس دوران وہ ہندو اسی طرح ننگی تلوار لیے ہمارے مقابل آیا۔ جب قریب پہنچا تو میں نے کہا، شیخ حاضر باش، اے پیر آئیے، یا پیر مدد۔ ہندو نے فوراً تلوار ہاتھ سے پھینک دی اور مجھ سے بولا کہ مجھے امان دو۔ ہم حیران رہ گئے کہ یہ امان کیوں مانگتا ہے۔ وہ پھر پکارا کہ مجھے امان دو۔ ہم نے جواب دیا کہ تجھے امان ہے۔ اس کے بعد اس کی تلوار اسی کو دے دی، وہ اپنی راہ لگا اور ہم نے اپنی راہ لی۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے یہ حکایت پوری کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو کہ اس ہندو نے کیا دیکھا اور اسے کیا دکھایا گیا۔ 28ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک شعبان کی 2 تاریخ منگل کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ کھانا کھلانے کا ذکر آیا، فرمایا کہ درویشی یہ ہے کہ جو آنے والا بھی آئے سلام کے بعد اس کے سامنے کھانا رکھا جائے اور پھر حکایات اور باتوں میں مشغول ہوں۔ اس کے بعد یہ بات زبان مبارک پر آئی کہ شروع کرو سلام سے، پھر دعام اور پھر کلام۔ 29ویں مجلس اسی سال اور اسی مہینے کی 22 تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ کھانا سامنے رکھا گیا اور لوگوں نے کھانا شروع کیا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے ارشاد کیا کہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جب لوگ میرے سامنے کھانا کھاتے ہیں تو میں اس کے لقمے اپنے حلق میں پاتا ہوں، یعنی وہ کھانا جیسے میں خود کھا رہا ہوں۔
حاضرین میں سے کوئی شخص بولا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی بیل کے زور سے چابک مارا گیا تو شیخ ابو سعید کراہے اور ایسے آہ کی گویا چوٹ انہی کے لگی ہو۔ ایک مخالف بھی موجود تھا، اسے اس کیفیت پر یقین نہ آیا۔ شیخ ابو سعید نے اپنی کمر کھول کر اسے دکھائی کہ اس چابک کا اثر شیخ کی پشت مبارک پر موجود تھا۔ اس کے بعد حکایت بیان کرنے والے نے خواجہ ذکر اللہ بالخیر سے مخاطب ہو کر عرض کی کہ یہ حکایت بھی ایسی ہی ہے کہ ایک شخص کا حال دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جب روح طاقت پکڑتی ہے اور کمال کو پہنچتی ہے تو قلب کو جذب کرتی ہے، یعنی کھینچتی ہے، اور قلب بھی جب قوی ہو جاتا ہے اور کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ قالب یعنی جسم کو جذب کرتا ہے، یعنی کھینچتا ہے۔ بس اس اتحاد کی روح سے عین ممکن ہے کہ قلب پر جو گزرے اس کا اثر قالب پر ظاہر ہو جائے۔ اس بات پر بندے نے عرض کی کہ یہ حال اوصاف معراج جیسا ہے۔ ارشاد ہوا ہاں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کسی بزرگ نے کہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ معراج کی رات رسول علیہ السلام کو وہاں لے گئے کہ جہاں عرش و کرسی اور بہشت و دوزخ اور وہ چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی، یا ان سب کو وہاں لایا گیا جہاں رسول علیہ السلام والتحیہ تھے۔ دوسری صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہونے لگا جو بیعت کا طریقہ نہیں جانتے، اور بعض ایک پیر سے مرید ہونے کے بعد پھر کسی اور پیر کے مرید ہو جاتے ہیں، اور بعض مشائخ کے مزار سے مرید ہوتے ہیں۔ اس دوران بندے نے عرض کی کہ بعض لوگ مشائخ کی قبر کی پائنتی سر منڈواتے ہیں اور مرید ہو جاتے ہیں، کیا یہ بیعت درست ہوتی ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ اس وقت حضرت نے حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کے صاحبزادے تھے، سب لڑکوں میں بڑے۔ وہ گئے اور شیخ الاسلام قطب الدین بختیار قدس اللہ سر العزیز کی قبر کی پائنتی محلوق ہوئے، یعنی سر منڈایا۔ یہ خبر شیخ فرید الدین نور اللہ مرکزہ تک پہنچائی گئی۔ ارشاد ہوا کہ شیخ قطب الدین طیب اللہ ہے ہمارے خواجہ اور ہمارے مخدوم ہیں، لیکن یہ بیعت درست نہیں۔ ارادت اور بیعت وہ ہوتی ہے کہ کسی شیخ کا ہاتھ تھاما جائے، واللہ عالم بالصواب۔ 30ویں مجلس اسی سال شوال کی 21ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ خواب کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ قدیم زمانے میں ایک ترک تھا جس کو تکلش کہا کرتے تھے، اللہ والا آدمی تھا۔ ایک رات کو اس نے حضرت عزت یعنی خدا کو خواب میں دیکھا۔ دوسرے دن صبح شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ کو یہ خواب سنایا۔ پہلے ان کو بڑی سخت قسم دی کہ میں جو کچھ کہوں اس کا حال جب تک میں زندہ ہوں کسی سے نہ کہنا۔ شیخ نجیب الدین رحمت اللہ علیہ نے یہ بات مان لی تو تکلش نے ان کو بتایا کہ میں نے آج رات کو خواب میں حضرت عزت کی زیارت کی ہے۔ پھر اس کے احوال اور انوار کی تفصیل سنائی۔ اس کے بعد شیخ نجیب الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد تکلش 40 سال زندہ رہا، اور میں نے اس مدت میں اپنے عہد کے موافق یہ خواب کسی سے بیان نہیں کیا۔ جب تکلش کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں اس کی رحلت کے وقت اس کے پاس پہنچا۔ جب مجھے دیکھا تو بولا کہ وہ خواب یاد ہے جو میں نے دیکھا تھا اور آپ کو سنایا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں یاد ہے، مگر اس وقت تمہارا کیا حال ہے؟ بولا کہ اس وقت اسی کیفیت میں غرق جاتا ہوں۔ یہاں سے شیخ نجیب الدین کے احوال اور شیخ کبیر فرید الدین رحمت اللہ علیہما کے مناقب کے ذکر نکلا۔ فرمایا کہ دہلی میں ایک ترک تھا، اس نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی اور اسی مسجد کی امامت شیخ نجیب الدین کو دی تھی، اور ان کے لیے گھر بھی مہیا کیا تھا۔ اسی ترک نے اپنی ایک لڑکی کی شادی کی، 1 لاکھ جیتل بلکہ زیادہ اس کے لیے خرچ کی گئے۔ شیخ نجیب الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ گفتگو کے دوران اس سے کہا کہ کامل مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت اولاد کی محبت پر غالب رہے۔
اب تم نے 1,00,000 جیتل یعنی سکہ بلکہ زیادہ اپنی اولاد کے لیے خرچ کیے ہیں۔ اگر اس کے دگنے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تب ویسے کامل مومن ہوگے۔ ترک اس بات سے خفا ہو گیا۔ شیخ نجیب الدین سے امامت بھی لے لی اور مکان بھی۔ شیخ نجیب الدین یہاں سے اجودن گئے اور شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کو صورتحال کہہ سنائی۔ شیخ نے ارشاد کیا کہ خدا عز و جل فرماتا ہے کہ یعنی ہر آیت یعنی نشانی جو ہم منسوخ کرتے ہیں اس کی جگہ دوسری آیت بیچتے ہیں اس سے بہتر یا ویسی ہی، لہذا اس کی کچھ پرواہ مت کرو۔ شاید اس ترک کا نام اعتمر تھا۔ شیخ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر ایک اعتمر کیا ہے تو خدا عز و جل کوئی اعتکر پیدا کر دے گا۔ اسی زمانے میں ایک بڑا ملک یعنی نواب اعتکر نامی اس علاقے میں آیا جس نے شیخ الاسلام اور اس خانوادہ کریم کی بڑی خدمتیں کی اور اس خاندان کی خدمت گاری سے منسوب ہوا۔ پھر شیخ بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کا قصہ نکلا کہ نظام الدین خریدار نے ان کے لیے خان کا تعمیر کرائی۔ جب شیخ بدر الدین غزنوی اس خانقاہ میں تشریف فرما ہوئے تو ذرا بھی اطمینان خاطر نہ ملا اور جلدی ہی ان کے ہاں بے قاعدگی آ گئی۔ جس زمانے میں شیخ بدر الدین اس خانقاہ میں بیٹھے اسی کے لگ بھگ نظام الدین خریدار کا محاسبہ ہوا اور ان کا کام خراب ہو گیا۔ شیخ بدر الدین نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کے ہاں معروضہ کرایا اور یہ بات کہلائی کہ ایک شخص نے میرے لیے خانقاہ بنائی تھی، اب اس کے کام میں بگاڑ ہو گیا ہے، میں بھی اس کی وجہ سے پریشان خاطر ہوں۔ شیخ نے جواب بھجوایا کہ جو بھی اپنے پیروں کی سیرت اور سنت پر نہیں چلتا اس کا یہی حشر ہوتا ہے، یعنی ہمارے پیروں میں خانقاہ کی رسم نہیں تھی، وہ الگ خانقاہ بنا کر بیٹھے اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ پھر شیخ قطب الدین بختیار قدس اللہ سر العزیز کی بزرگی کا ذکر آیا کہ انہوں نے عمر کے آخر میں قرآن یاد کیا۔ جب پورا حفظ ہو گیا تو اس وقت ریلت فرمائی رحمت اللہ علیہ۔ پھر اولیاء کے انتقال کا ذکر نکلا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کسی بزرگ کے انتقال کا قصہ بیان کیا کہ وہ انتقال فرما رہے تھے اور آہستہ آہستہ خدا عز و جل کا نام زبان مبارک سے لے رہے تھے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور یہ ربائی زبان مبارک سے بیان فرمائی۔ بے چارگی میں تیرے وصل کی راہ ڈھونڈتا تیرے کوچے کی طرف دوڑا چلا آتا ہوں، رخساروں کو اپنے آنسوؤں سے دھوتا جان دے رہا ہوں اور لب پر تیرے نام کی تکرار ہے۔ 31ویں مجلس۔ اسی سال ماہ ذی-القعدہ کی 28ویں تاریخ جمعے کو اس مکان میں جو جامع مسجد کیلو کوہری کے سامنے ہے، نماز سے قبل قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ عالم طریقت اور ان لوگوں کا ذکر نکلا جو یاد حق میں ڈوبے رہتے ہیں، اور اس گروہ کا ذکر بھی جو بحث و تکرار میں مشغول رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ان مردان خدا کے برابر کر کے دکھائے۔ اس دوران حکایت بیان فرمائی کہ ایک طالب علم شرف الدین نامی تھے، ان میں بڑی اہلیت تھی۔ ایک روز شیخ کبیر شیخ فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ شیخ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری پڑھائی کا کیا حال ہے؟ بولے کہ اب تو سب کچھ بلا دیا ہے۔ شیخ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ جب وہ باہر چلا گیا تو حاضرین سے مخاطب ہو کر بولے کہ یہ صاحب بہت اونچے اڑ رہے ہیں، یعنی غرور اور گھمنڈ کی بات کہی۔ الغرض خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے یہ حکایت بیان فرمائی اور آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمایا کہ پیران طریقت میں سے ایک پیر تھے، ان کا لڑکا تھا محمد نام۔ اس نے بہت علم حاصل کیا اور بڑی لیاقت پیدا کی۔ اس کے بعد چاہا کہ عالم طریقت میں بھی قدم رکھے۔ باپ سے بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ درویش بن جاؤں۔ باپ نے جواب دیا، اچھا ایک چلہ کرو۔ بیٹا چلے میں بیٹھ گیا۔ جب چلہ پورا ہو گیا تو باپ کی خدمت میں آیا۔ باپ نے چند مسئلے جو اس نے پڑھ رکھے تھے دوبارہ پوچھے۔ لڑکے نے سب کا جواب دیا۔ اس کے بعد باپ بولا کہ محمد تجھے اس چلے سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، جا ایک چلہ اور کر۔ لڑکے نے ایک چلہ اور کیا۔ جب چلہ پورا ہوا تو پھر باپ کی خدمت میں آیا۔
باپ نے اس سے کچھ مسئلے دریافت کیے۔ اس دفعہ جواب دینے میں وہ جگہ جگہ اٹکا۔ باپ نے کہا، ایک چلہ اور کرو۔ لڑکے نے تیسرا چلہ کیا۔ جب چلہ پورا ہو گیا تو باپ کی خدمت میں آیا۔ باپ نے انہی مسائل میں سے کوئی بات اس سے پھر پوچھی۔ لڑکا ایسا مشغول بحق ہو چکا تھا کہ کچھ جواب نہ دے سکا۔ اس کے بعد خواب اور ان کی تعبیروں کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے کل اپنے صحابیوں کو خواب میں دیکھا کہ ہر ایک پیراہن پہنے ہوئے ہے، لیکن ایک کا پیراہن سینے سے آگے نہیں ہے، ایک کا ناف تک ہے اور ایک کا گھٹنے تک، مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان کا پیراہن زمین تک گھسٹتا ہوا ہے۔ اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس خواب کی کوئی تعبیر فرمائی؟ ارشاد ہوا، ہاں، میں نے تعبیر میں ہر ایک کے لباس کو اس کا دین قرار دیا ہے۔ پھر ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی حکایت آئی، فرمایا کہ ان کی تعبیریں بھی کس قدر درست ہوتی تھیں۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ کوئی شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے رات کو سفر جل بہی ایک میوہ خواب میں دیکھا ہے۔ بولے تم سفر کرو گے؟ پوچھا گیا آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ جواب دیا کہ سفر جل کے شروع میں سفر ہے۔ کوئی اور آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں نے رات کو سوسن ایک پھول خواب میں دیکھا ہے۔ بولے کہ تم پر کوئی بلا آئے گی۔ پوچھا گیا کہ جی آپ کس طرح کہتے ہیں؟ بولے کہ سوسن میں پہلے سو یعنی برائی ہے اور ان کے یہ سارے حکم درست نکلے۔ اس دوران بندے نے عرض کی ابن سیرین کیسے آدمی تھے؟ ارشاد ہوا کہ عالم اور مرد بزرگ تھے، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ امام محمد غزالی طیب اللہ سرہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ان دو خوابوں کی تعبیر جو ابن سیرین نے کی ہے عجائب روزگار سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی شخص رمضان کے مہینے میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے جس سے مردوں کے منہ اور عورتوں کی شرمگاہ پر مہریں لگا رہا ہوں۔ ابن سیرین بولے کہ شاید تو مؤذن ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ نماز کی بانگ بے وقت کیوں دیتے ہو؟ ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تلوں میں سے تیل نکال رہے ہیں اور میں تیل کو دوبارہ تلوں میں ڈال رہا ہوں۔ ابن سیرین بولے کہ جو عورت تمہارے گھر میں ہے ذرا اچھی طرح چھان بین کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری ماں ہو۔ وہ شخص گھر آیا اور اپنی بیوی سے اچھی طرح پوچھا۔ جب خوب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کی ماں تھی۔ پھر دنبل اور نارو کی بیماری کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ جو شخص نماز عصر کی سنتوں میں سورہ بروج پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دنبل سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور چونکہ نارو بھی اسی قبیل کی چیز ہے اس لیے امید ہے کہ اس سے بھی حفاظت رہے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی نماز عصر کے بعد سورہ نازعات پڑھتا ہے خدائے عز و جل اسے قبر میں پڑا رہنے نہیں دیتا، وہ قبر میں ایک نماز کے وقت کی مقدار سے زائد نہیں رہتا۔ اس کے بعد آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور ارشاد کیا کہ جو شخص قبر میں نہیں رہتا تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ روح کمال کو پہنچتی ہے، اور جب روح کامل ہو جاتی ہے تو قالب کو جذب کر لیتی ہے۔ بتیسویں مجلس۔ اسی سال ماہ مبارک ذی الحجہ کی 5ویں تاریخ جمعے کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ جمعے کی نماز سے پہلے اس گھر میں جو جامع مسجد کیلوکوری کے سامنے ہے تشریف فرما تھے۔ ترک دنیا کی حکایت آئی۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام نے اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ ایک درویش کو اختیار دیا گیا کہ تم چاہے دنیا کو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو لے لو، چاہے اس کو جو آخرت میں تمہارے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ اس درویش نے کہا کہ جو کچھ آخرت میں میرے لیے مہیا کیا گیا ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ جب یہ حکایت پوری ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ بولے کہ یہ جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک درویش کو دنیا اور عقبہ میں
مختار کیا گیا۔ یہ درویش خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو یہ خبر دے رہے ہیں، وہی مختار کیے گئے ہیں۔ جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر اس بات پر پہنچے تو فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز بھی اسی طرح اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ کسی درویش کا یہ حال تھا یا کسی درویش نے یہ کیا، اور میں سمجھ جاتا تھا کہ خود اپنا قصہ بیان فرما رہے ہیں اور یہ حضرت شیخ ہی ہیں۔ پھر ترک دنیا کے سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ اگلے وقتوں میں ایک بزرگ تھے۔ ایک دفعہ وہ پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خداوندہ، خضر سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، ان کو اس سے توبہ عطا فرما۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام بھی آ گئے اور بولے کہ اے بزرگ، میں نے کون سے کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے کہ اس سے توبہ کروں؟ ان بزرگوں نے کہا کہ تم نے صحرا میں ایک درخت لگایا تھا، اس کے سائے میں خود بیٹھتے ہو اور آرام اٹھاتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ میں نے یہ کام خدا واسطے کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے اسی وقت توبہ کی۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے ترک دنیا کی بابت خضر علیہ السلام سے کہا کہ ایسے رہو جیسے میں رہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا، آپ کس طرح رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ان بزرگوں نے جواب دیا کہ میرا طرز عمل یہ ہے کہ اگر ساری دنیا مجھے دی جائے اور کہا جائے کہ اسے قبول کرو، تم میں سے اس کا کچھ حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس طرح مجھے دنیا دیں اور یہ بھی کہیں اگر تم نے قبول نہ کیا تو تمہیں دوزخ میں لے جایا جائے گا، تو میں دوزخ کو قبول کر لوں گا مگر دنیا داری کو قبول نہ کروں گا۔ خضر نے پوچھا، ایسا کیوں؟ بولے کہ اس وجہ سے کہ دنیا اللہ کی مبغوض ہے، دنیا اللہ کی ناپسندیدہ ہے، بس جس چیز کو خدا نے دشمن رکھا ہے میں اس کی جگہ دوزخ قبول کر لوں گا مگر اسے قبول نہیں کروں گا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔